اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے جو خود سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر دوپٹوں کو ڈال کر کے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اور ایسی عورتوں کے سامنے جو عورتیں میل جول والی ہوں اور جو اپنی کنیز لونڈی ہو جس کی وہ مالک ہو اس کے سامنے، یا پھر ایسے خادم جو مرد تو ہوں لیکن ان کو عورتوں کی حاجت نہ ہو، ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، یا ایسے بچے جن کے پاس ابھی عورتوں کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ابھی وہ ظاہر نہ ہوئی ہوں، ایسے بچوں کے سامنے بھی وہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پیروں کو زمین پر مار کر کے نہ چلے تاکہ زمین پر پیر کو مار کر چلنے کی وجہ سے جو ان کی پوشیدہ زینتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے، 31 نمبر کی آیت ہے اور بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے یہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر دور کے سماج و معاشرے کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلا ہے دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے انسانی سماج کے اندر جو دو گروپ ہیں، مرد اور عورت، اس میں سے عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے اس سماج و معاشرے کے اندر بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلا ہے۔ چونکہ یہ سورۃ النور ایسے پس منظر میں ہی نازل ہوئی ہے کہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں عام طور پر جو ماحول تھا اس میں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، اور پردہ نہ کرنے کی وجہ سے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے فتنہ و فساد کے برپا ہو جانے کا جو ہے ایک اندیشہ اور ایک خدشہ رہتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی ہم اگر سماج و معاشرے کے اندر دیکھیں گے، دوسرے غیروں کے معاشرے کو چھوڑ کر کے خود ہم مسلم سماج کو دیکھیں گے تو یہاں پر پردہ برائے پردہ صرف نام کے طور پر ہے، وگرنہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایک تو پردہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، دوسرا بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اگر ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ قدامت پسندی کی بات ہے، یہ سب اب اس ماڈرن دور میں نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے مسلم معاشرے کو حکم دیا ہے کہ جس طرح سے مردوں کو اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھنا ہے، جس طرح سے مردوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی یہ کام کرنا ہے، لیکن عورتوں کو مزید چند کام اور بھی آگے کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، وقل للمؤمنات، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنے نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ اس کا دو بھی مطلب ہے، ایک مطلب یہ کہ ان کے شرمگاہ جو ہیں وہ اس سے وہ بدکاری نہ کریں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی حفاظت کریں کہ دوسروں کی نظر اس پہ نہ پڑ سکے۔ یہ دونوں بھی، اور دوسروں کے شرمگاہوں سے بھی اپنے آنکھ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس آیت کریمہ کے دونوں ٹکڑے کا یہ مطلب ہے کہ آپ مومنہ عورتوں کو کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد بہت سارے اہل علم نے یہ بھی لیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کو نہ دیکھے، لیکن علماء کی ایک جماعت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب العیدین کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جو ہے حبشی لوگ کھیل رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے پیچھے آ کر کے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت دیر تک اس کھیل کو دیکھا، اور پھر جب اکتا گئیں، بیزار ہو گئی تو واپس چلی گئی۔ تو اس سے یہ کہا ہے کہ ضرورت کے مطابق غیر مردوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت ایک عورت کو بھی غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بغیر ضرورت بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب بہت ساری عورتیں ہی گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، کھڑکیوں سے جو ہے باہر کا نظارہ کرتی رہتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ پردے کے بالکل خلاف بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ ہاں، جو زینت خود سے ظاہر ہو جائے، جو زینت خود سے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ ایک عورت اگر دوپٹہ جو بڑا چادر ہو یا برقع ہو وہ پہن کر کے اگر وہ بازار میں نکلتی ہیں، اور ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ہوا چلا تو جو ہے نقاب اڑ گیا اور چہرہ دکھ گیا، یا ہوا چلنے کی وجہ سے زیور وغیرہ دکھ گئے، یا جسم کے جیسے پیر وغیرہ کا حصہ دکھ گیا، یا اندر کا کپڑا دکھ گیا، تو یہ چلے گا، لیکن اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جو خود سے ظاہر ہو جائے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کا چہرہ اور اس کا ہاتھ پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ آپ اس پورے آیت کریمہ کے ترجمہ کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی جو زینت ہے وہ صرف آپ کے شوہر کے سامنے، آپ کے باپ کے سامنے، آپ کے بیٹوں کے سامنے، آپ کے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، یہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کھلنا چاہیے، یا پھر ایسی عورتیں جو میل جول کی ہوں جن کو آپ جانتے ہوں ان کے سامنے کھلے، یا پھر آپ کے کنیزوں کے سامنے کھلے، یا چھوٹے بچوں کے سامنے کھلے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ آپ کو پردہ تو کرنا ہے، لیکن ان جگہوں پر آپ پردہ نہیں کر سکتے ہیں، ان جگہوں پر اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایسے تو عام حالت میں پردہ کرنا ہے، لیکن ان جگہوں پر پردہ آپ اگر نہیں کریں اور آپ کا چہرہ اور اگر آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر باپ سامنے ہے، سسر سامنے ہے، شوہر سامنے ہے، بھائی بھتیجے سامنے ہیں، وہ عورتیں جو آپ کے پڑوس کی ہے جو ملنے جلنے والی ہے وہ اگر سامنے ہے، یا آپ کا خادم جس کو عورت کی چاہت نہیں وہ اگر سامنے ہے، یا بچے آپ کے سامنے ہیں، تو ان کے سامنے اگر آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پر چہرہ نہیں کھلنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے بھی یہ غلط ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا سے مراد وہ زینت ہے، مثلا زیورات ہیں، یا پھر ہاتھ ہے، یا پھر پیر ہے، یا پھر اندر کا جو کپڑا ہے، جو عورتوں کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ذرا رنگین ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں اگر رستہ چلتے کھل گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے وہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب غزوہ بنو المصطلق سے لوٹ رہی تھی، جس سفر میں ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، اس کو بیان کرتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ جب پیچھے سے آ رہے تھے تو آنے کے بعد جب ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے جب ام المومنین کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ سب سے پہلا کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہاں پر چہرہ کو جو ڈھکنے کا جو مسئلہ ہے وہ گھر سے باہر کا ہے۔ گھر کے اندر اگر یہ لوگ ہوں تو ان کے سامنے اگر عورتیں چہرہ کھول کر کے رہتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے
کہ عورتوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا چہرہ ہی ہے۔ غیر جو مرد ہوتے ہیں، جو غیر لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی چاہت یہ ہوگی کہ چہرہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جب تم انصار کی عورتوں سے شادی کرو تو ان کے چہرے کو دیکھو، کیونکہ ان کے آنکھ کے اندر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، لہذا ان کے چہرے کو دیکھو ایک بار جا کر کے۔ لہذا شادی کے موقع سے بھی چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، لہذا چہرہ جو ہے وہ اصل پردہ ہے، لہذا اگر چہرے کو ہی پردے سے خارج کر دیا جائے تو پردے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام ایمان والی عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہیے کہ مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آنکھوں کو، اپنے نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنے زینت کو چھپا کر کے رکھیں، یہاں تک کہ زیورات کو بھی چھپا کر کے رکھیں، نیچے کا جو کپڑا ہے وہ بھی چھپا کر کے رکھیں، الا یہ کہ اگر کسی وجہ سے کھل جائے، غفلت کی وجہ سے، تو وہ چلے گا۔ اللہ نے کہا کہ الا ما ظہر منہا، جو اپنے آپ کھل جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں کو کہیے کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنے اوڑھنی کو جو وڑنی ہوتی ہے، اپنے اوڑھنی کو اپنے سینوں پر رکھے۔ یاد رکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل فطرت اور انسانی نیچر کے عین مطابق ہے۔ انسانی جسم میں جو عورتوں کا جسم ہے اس کی خصوصیت اس کے جسم کا خاص طور سے سینے کا ابھار ہے، جس کی طرف مرد زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر جو عورتیں تھیں وہ اوڑھنی جو رکھتی تھی، دوپٹے جو رکھتی تھی، وہ ایسے سر پہ رکھتی تھی، ایسے سر پہ رکھ کر کے اور کان کے ادھر سے نکال کر کے اس کو پیچھے لٹکا لیا کرتی تھی، گویا سامنے بالکل خالی رہتا تھا، سامنے بالکل خالی، اس طرح سے رکھتی تھی زمانہ جاہلیت کی عورتیں۔ مقاتل بن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسما بنت مرشدہ بنو حارثہ کے قبیلے کے اندر اپنی کھجور کے باغ میں تھی، تو زمانے جاہلیت کی جو عورتیں تھیں بالکل بغیر اوڑھنی کے چلی آئیں، جن سے ان کے بال کی جو چوٹیاں بھی کھلی ہوئی تھی، سامنے بھی بالکل ننگا تھا، اور جو ہاتھ کے زیورات اور پیر کے پائل تھے وہ سب ننگے تھے۔ اس کو دیکھ کر کے اسما بنت مرشدہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ عورتوں کو اپنے سینوں پر اوڑھنی رکھنا چاہیے۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے کہ اوڑھنی کو جو لگاتے تھے تو یہاں سے لگا کر کے پیچھے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے ٹھیک بالمقابل آج کے زمانے میں ہمارے اس ٹمکور کے معاشرے میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ہمارا خود اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک تو جو لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو جاننے کے باوجود ایک تو اوڑھنی لینا پسند نہیں کرتے ہیں، جو اوڑھنی لینا پسند نہیں کرتے ہیں عورتیں، اور بفرض محال اگر اوڑھنی رکھا بھی تو دو اسٹائل سے رکھتے ہیں۔ ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ اوڑھنی کو سیدھے گلا میں ڈال کر کے دونوں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، یا نہیں تو اوڑھنی سر پر رکھیں گے تو ایسے نکال کر کے یہیں پر سے گلے میں مفلر بنا لیں گے اور یہ پورا کھلا ہوا ہے۔ اور دونوں کا مقصد یعنی زمانے جاہلیت میں بھی جو تھا وہ ایکسپوز کرنا ہوتا تھا، اور آج کے ڈیٹ میں بھی جو ہے اپنی جو ہے جسم کی نمائش کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ ماڈرن ہیں ہم، ماڈرن ہیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا رد کیا کہ اس زمانے میں جو کیا گیا ہے وہ بھی غلط ہے، آج جو کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ دوپٹہ رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سر کے اوپر سے اس کو لایا جائے اور جس میں کان وغیرہ سب چھپ جائے، اور اس کے بعد اس کو پورے جسم پر رکھا جائے، یہ گھر کے اندر ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھیں، اپنے سینے پر رکھیں، اور اپنی زینت کو تمام لوگوں سے چھپائے، اپنی زینت کو تمام لوگوں سے چھپائے۔ یہ اتنا بات ہے یہاں پر۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ عورتیں کن کن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، کن کن لوگوں کے سامنے، ان کا پورا تذکرہ ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفسیر کل کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔